بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورۃ الشورى کی ابتدا سے آیت نمبر 12 تک دیکھا ہے۔ آج صرف ایک آیت نمبر 13۔ سورۃ الشورى قرآن میں 42 نمبر کی سورہ ہے، 25ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس کا ترجمہ: اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف نہ ڈالو۔ مشرکین پر وہ بات بہت گراں ہے جس کی طرف تم ان کو بلا رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تفسیر: تمام پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے اور وہ دین توحید ہے، مگر ان پیغمبروں کے ماننے والے بعد کو الگ الگ دینی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس کی وجہ مرکز توجہ میں تبدیلی تھی، یعنی سینٹر آف انٹرسٹ۔ پیغمبروں کے اصل دین میں مرکز توجہ تمام تر خدا تھا۔ ہر ایک کی تعلیم یہ تھی کہ صرف ایک خدا کے پرستار بنو، مگر ان کی امتوں نے بعد کو اپنا مرکز توجہ تبدیل کر دیا۔ وہ خدا کے بجائے غیر خدا کے پرستار بن گئے۔ قدیم عرب کے لوگ ابتداءً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت تھے، مگر بعد کو اپنے کچھ بزرگوں کی عظمت ان کے ذہنوں پر اس قدر چھائی کہ انہوں نے اپنا مرکز توجہ بنا لیا، حتیٰ کہ ان کے بت بنا کر وہ ان کو پوجنے لگے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھے، مگر انہوں نے اپنی نسل کو مخصوص نسل سمجھ لیا، یعنی ہماری قوم ایک مخصوص یا چنی ہوئی قوم ہے۔ ان کی توجہات اپنی نسل کی طرف اتنا زیادہ مائل ہوئیں کہ بالآخر خدائی دین ان کے یہاں نسلی دین بن کر رہ گیا۔ وہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس لیے منکر ہو گئے کہ وہ ان کی اپنی نسل میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا پیغمبر ماننے کی بجائے ان کو خدا کا بیٹا فرض کر لیا۔ اس طرح بعد کو انہوں نے جو دین بنایا اس میں ابنیت مسیح نے سب سے زیادہ اہمیت حاصل کر لی۔ ابنیت مسیح نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنانا۔ نعوذ باللہ۔ خدا کو اپنے بندوں سے جو دین مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ خالص توحید پر قائم ہوں، صرف ایک خدا ان کی تمام توجہات کا مرکز بن جائے۔ یہی اقامت دین ہے، یہی اقامت دین ہے۔ اس مرکز توجہ میں تبدیلی کا دوسرا نام شرک ہے، اور جب لوگوں میں
شرک آتا ہے تو فوراً تفریق اور اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ توحید کی صورت میں مرکز توجہ ایک رہتا ہے، جبکہ شرک کی صورت میں مرکز توجہ کئی بن جاتے ہیں۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اگرچہ اپنے متن کے اعتبار سے محفوظ دین ہے، مگر آپ کی امت محفوظ امت نہیں۔ امت کے لوگوں کے لیے بدستور یہ امکان کھلا ہوا ہے کہ وہ نئی نئی چیزوں کو اپنا مرکز توجہ بنائیں۔ وہ خود ساختہ تشریح اور تعبیر کے ذریعے اصل دین میں تبدیلیاں کریں اور پھر ایک دین کو عملاً کئی دین بنا کر رکھ دیں۔ تذکیر القرآن